غلطی کو مان لینا عظمت ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ خاوند کہہ رہا ہے کہ تمہاری غلطی ہے تو اتنا ہی کہہ دے کہ ہاں میری غلطی ہے۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ غلطی کو تسلیم کر لینے میں عزت ہوتی ہے۔ خاوند ہی ہے نا، خاوند کے سامنے ہی آپ کہہ رہی ہے کہ جی غلطی ہو گئی تو کیا ہوا؟ یا اگر خاوند نے کوئی بات کر دی تو آپ اس کے جواب میں فوراً بولنے کی عادت نہ ڈالیں۔ جواب دینا گھروں کے اجڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ چپ رہنا بھی ایک جواب ہے۔ یہ بات ذرا دل پر لکھ لیں۔ عورتیں اس بات کو ذرا تسلی سے سنیں کہ چپ رہنا بھی ایک جواب ہوتا ہے۔ کئی مقامات پر خاوند کی بات سن کے چپ رہنا، اس سے خاوند کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ بعض مرتبہ الفاظ کی بجائے خاموشی میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ جب خاموشی اور اعتراف کی بجائے دفاع شروع ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ جنگ شروع ہو گئی۔ ایک میاں بیوی میں اکثر جھگڑا ہوتا تھا اور بہت جھگڑا ہوتا تھا، اور ہوتا بھی اسی طرح کہ خاوند جب گھر آتا تو وہ آتے ہی کہتا کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا، اور بیوی آگے سے جواب دینے لگ جاتی اور اسی وقت سے جھگڑا شروع ہو جاتا۔ چنانچہ بیوی کسی اللہ والے کے پاس گئی کہ جی گھر میں جھگڑا بہت ہوتا ہے، کوئی تعویذ دے دے۔ انہوں نے پانی دم کر کے دے دیا اور کہا کہ جب تمہارا میاں گھر میں داخل ہو اس پانی کو 5-10 منٹ تک منہ میں رکھنا، انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب وہ جب بھی آتا بیوی پانی کا گھونٹ بھر کے منہ میں رکھ لیتی اور خاوند کا 5-10 منٹ میں غصہ اتر جاتا۔ پھر خاوند پیار کے موڈ میں آ جاتا اور میاں بیوی کی اچھی زندگی گزرتی۔ چنانچہ دم شدہ پانی نے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دیا۔ اصل میں دم شدہ پانی جھگڑوں کے ختم کرنے کی وجہ نہ بنا، بلکہ وجہ یہ بنی کہ وہ 10-15 منٹ خاموش رہی، جواب نہیں دیا، اسی وجہ سے جھگڑا ختم ہو گیا۔ شکوے شکایتیں لوگوں کے سامنے یا میاں کے سامنے کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے کی عادت ڈالے۔ مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کرنے کا موقع ملے تو دعا لمبی کرنے کی عادت ڈالے۔ دل کا جو غم اور بھڑاس ہے وہ فون پر سہیلیوں کو بتانے کی بجائے یا میاں کو بتانے کی بجائے اپنے رب کے سامنے کھولے۔ جب آپ اپنے دل کے غم اور دکھ اپنے رب کو بتانا شروع کریں گی تو آپ کا پروردگار آپ کے دل کے غموں کو دور فرما دے گا۔ اس سے آپ کو دعا کی لذت بھی نصیب ہو جائیں گی، آپ کے دل کو تسلی بھی مل جائیں گی، اور پھر آپ تکلیف کے اوپر صبر بھی نصیب ہوں گا، اور آپ کے دل میں یہ بات ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھے میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے۔ خاوند کے قرابت داروں سے اچھا سلوک رکھے، اس لیے کہ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، اور خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ خاوند کے ماں باپ بہنیں جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ شرعی اعتبار سے پیار کا تعلق رکھیں تاکہ اس وجہ سے درمیان میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، پھر دیکھنا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی برکتیں آئیں گی۔ خاوند کے قرابت داروں سے اگر آپ جھگڑے چھیڑیں گی تو سمجھ لیں کہ میں خود اپنے خاوند سے جھگڑے چھیڑ رہی ہوں۔ جو کچھ بھی ہو، ماں ماں ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ خاوند آپ کو حق پہ سمجھتے ہوئے وقتی طور پر آپ کی بات مان بھی لیں گا، پھر بھی وہ اس چیز کو دل سے برا سمجھے گا کہ اس نے میرے قریب والوں کی برائی کیوں کی۔ تو ایک اصول بنا لے کہ خاوند کے قرابت داروں سے ہمیشہ اچھا سلوک رکھے، اس لیے کہ خاوند کے قریبی
جب خاوند کو قریب سمجھتا ہے تو آپ بھی ان کو قریب سمجھیں۔